اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ تمہارے ذرے کے پرتو ستارہ فلک تمہارے ذرے کے پرتو ستارہ مثل دیا فلک تمہارے نام ناقص مثل دیا فلک اگر چھال ستاروں سے پڑ گئے اگر مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک نہ جاگ اٹھے کہیں اہل بقیع نہ جاگ اٹھے کہیں اہل بقیع کچی نہ جاگ اٹھے کہیں اہل بقیع کچی چلا یہ نرم نہ نکلی صدائے پائے فلک چلا یہ نرم نہ نکلی صدائے پائے فلک میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن گیا جو کاس آئے پہلے شب گدائے فلک گیا جو کاس آئے پہلے شب گدائے فلک یعنی میرے سرکار کے دربار بار میں رات کو یہ آسمان جب فقیرانہ صورت میں مہتاب کا فقیری پیالہ لیے ہوئے حاضر ہوا تو میرے غنی سخی نے موتیوں سے اس کا دامن بھر دیا یعنی تاروں میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن گیا جو کاس آئے پہلے شب گدائے فلک گیا جو کاس آئے پہلے شب گدائے فلک رضا یہ نعت نبی دے
نعت نبی نے بلندیاں بخشی، رضا نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سما کے فلک، لقب زمین فلک کا ہوا سما فلک، لقب زمین فلک کا ہوا سما فلک۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری، واہ۔ یعنی سرکار علیہ السلام کی شفاعت اتنی پیاری ہے کہ جب وہ گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے تو پرہیزگار اس شفاعت کو دیکھ کر کہیں گے کہ کچھ گناہ مجھے ادھار دے دو تاکہ میری شفاعت سے سرکار فرما دیں۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری، واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کے، انگلیاں ہیں فیض پر
جاری واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ تالا برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نہ تو آنکھ سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ نہ تو آنکھ سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ تو مسجد نبوی میں اگر قبلہ رو ہو کر بیٹھا جائے تو اس طرف الٹے ہاتھ کی طرف سرکار علیہ السلام کا روزہ ہے اور سیدھے ہاتھ کی طرف منبر کی بہار ہے اور بیچ میں جنت کی کیاری ہے تو اعلیٰ حضرت نے اس نقشے کو کچھ اس طرح پیش کیا اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار اور بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ اب ایک دھیان آتا ہے ذہن میں کہ سرکار علیہ السلام کا روزہ الٹے ہاتھ پر کیسے سیدھے ہاتھ پر کیوں نہیں تو اس کو اعلیٰ حضرت نے ایک قطعے کی صورت میں اس طرح پیش کیا کہ کعبے سے اگر تربت شہ فاضل ہے کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ وہ جسم ہے یہ مرقد دل ہے دل بھی تو الٹی طرف ہوتا ہے نا دل بھی تو اور دل ہی نہیں انسان کے اندر آدمی بیکار ہے تو اعلیٰ حضرت اس کو بھی اس کی بھی جو مشکل تھی اس کو حل کر دی اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار اور بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ اور پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا پارائے دل بھی نہ نکلا
دل سے تحفے میں گدا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے انکساری فرمائی ہے، انتہائی درجے کی انکساری فرمائی اعلیٰ حضرت نے۔ فرماتے پارا دل بھینا نکلا دل سے تحفے میں رضا، کہ اے رضا تیرے دل کا ایک ذرہ بھی تحفے میں نہ نکل سکا ان سگانے کو سے، یعنی سرکار علیہ السلام کے مدینے کے کتوں سے تمہیں اپنی اتنی جان پیاری ہو گئی کہ تمہارے دل سے ایک پارا نہیں، دل کا مطلب ایک پارا نہ نکلا، ٹکڑا نہ نکلا۔ واہ، یعنی کہ ان کو فرماتا ہے ان کی ساری فرماتے ہیں۔ تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں گدا، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں گدا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ انتہائی درجے کی انکساری فرمائی اعلیٰ حضرت شعر میں کہ اپنی دوسری نعت کے ایک اشعار میں فرماتے ہیں کہ خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالا و افغاں ہم کو، کہ نالا و افغاں کرنے والوں مجھے بھی نالا و افغاں کرنا آتا ہے، لیکن مجھے مدینہ طیبہ کے ان کتوں کی نیند کا خوف ہے کہ کہیں میں نالا و افغاں کروں اور ان کی نیند میں کہیں خلل پڑ جائے۔ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت کی انکساری، انتہائی درجے کی انکساری۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم، فیض ہے یا شہ تسلیم تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس ہے دریا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس ہے دریا تیرا، واہ کیا جود و کرم، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب آقا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب آقا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم، انبیاء چلتے ہیں سر سے وہ رستہ تیرا،
پاونیاں پلتے ہیں گھر سے وہ ہے باڑا تیرا واہ کیا جود و کرم تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چڑیاں کھائے کہا چھوڑ کے ٹکڑا تیرا چڑیاں کھائے کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دور کیا جانیے بدکار تھے کیسی گزرے آقا دور کیا جانیے بدکار تھے کیسی گزرے تیرے در پہ مرے کسو تنہا تیرا تیرے در پہ مرے کسو تنہا تیرا تیرے در پہ مرے ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی آقا ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے آقا تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا واہ کیا جود و کرم موت نزدیک گناہوں کی کہے میل کے خون موت نزدیک گناہوں کی کہے میل کے خون آ برس جا کہ نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا برس جا کہ نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا برس جا موت پانا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی آقا موت پانا تھا
پوچھے ہیں ہائے کما تیرا عمل پوچھے ہیں ہائے کما تیرا اب عمل پوچھے ہیں موت سنتا ہوں ستم تل ہے زہرا کائنات موت سنتا ہوں ستم تل ہے زہرا کائنات کون لا دے مجھے قلبوں کا غسالہ تیرا کون لا دے مجھے قلبوں کا غسالہ تیرا کون لا دے مجھے تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع آقا تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا ہے اور لا الہ بیٹا تیرا جو میرا ہے اور لا الہ بیٹا تیرا کیا مرتبہ ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی علی محمد بِعِدَانَ نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جان ہی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس
تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہان تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں ہون ہون میں دلہن جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں ہون ہون میں دلہن سزائے میہن پہ ایسے میہن سزائے میہن پہ ایسے میہن یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے تمہاری چمک تمہاری چمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکا نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پھر کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پھر کو پھیر کیا گئے ہوئے دل کو عجز کیا گئے ہوئے دل کو عجز کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور سبا چلے کے بعد وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے ہاں سبا چلے کے بعد بھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے سبا چلے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سرتاب قدم ہے تن سلطان سمن پھول سرتاب قدم ہے تن سلطان سمن پھول لب پھول دہر پھول دفر پھول بدل پھول لب پھول دہر پھول دفر پھول بدل پھول سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بل پھول صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بل پھول اس غلچائے دل کو بھی تو ایمان کے بل پھول لب پھول دہر پھول دغل پھول بدن پھول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ دل کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا دل کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ میں حلقول تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ میں حلقول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ اس مصرے کو ہم اس طرح کرتے ہیں واللہ جو مل جائے پڑھ سکتے ہیں اور مل جائے بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں کا مطلب الگ الگ ہو جاتا ہے لیکن دونوں پڑھ سکتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ دونوں پڑھ لیتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو فرمایا کہ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے میرے پاس عطر نہیں خوشبو نہیں ہے آپ کچھ عنایت کیجیے تو سرکار صاحب نے اپنا پسینہ مبارک عطا کیا تو وہ صحابی
سرکار علیہ السلام کے پسینے مبارکہ کو گھر پہ لے گئے اور اپنی بیٹی کو کیا، سارا گھر معطر ہو گیا، خوشبودار ہو گیا، تو اتنی خوشبو کہ ان کا گھر مشہور ہو گیا بیت العطور، یعنی خوشبو والا گھر۔ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، بارے گناہ سے نہ خجل، دوش عزیزاں للہ میری ناش کرے جان چمن۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ کہیں میرے گناہگار وجود میرے مرنے کے بعد میرے عزیز و اقربا جب میرے جنازے کو کاندھا لے کر جائیں گے، میرے گناہوں کی وجہ سے کہیں میری لاش اتنی وزنی نہ ہو جائے کہ احبا کے کاندھے تو یہ شرمندہ ہو، انہیں یہ احساس ہو کہ اتنی وزنی لاش ہے، اتنا وزن ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں دلہ میری ناش کرے چانے چمن پھول، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری لاش کو پھول کی طرح کر دیجیے، ہلکا ایسا ہلکا کر دیجیے کہ میرے عزیز و اقربا جب میری جنازے کو اٹھا کر چلیں تو انہیں یہ گمان تک نہ ہو کہ لاش کتنی بھاری ہے۔ یہ اعلیٰ کی انتصاری ہے، ہم تو یہ پڑھیں گے دلہ میری ناش کرے جان چمن ناش کرے جان چمن پھول، لب پھول دہن پھول، دفن پھول بدن پھول، صلی اللہ علیہ یا دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہینا پہ نہ اے چرخ کہن کو ہے تن سلطان زمن کو۔ مہینوں کہتے ہیں پہلے چاند، باریک چاند، اور چرخ کہتے ہیں آسمان کو، پہن کہتے ہیں بوڑھا قدیم۔ جب آسمان بہت ہی پرانا ہے تو اے بوڑھے آسمان ہے، قدیم آسمان، جب تجھ پر نیا چاند نکل آتا ہے تو تو بھولتا کیوں ہے، اتنا غرور کیوں کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس مصرے میں فرماتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک، سرکار علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے ناخن کا۔ تو اعلیٰ حضرت نے چاند کو تشبیہ دی، پہلے چاند کو تشبیہ دی سرکار علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے ناخن کا کہ اے چاند، اے آسمان تو اپنے نئے چاند پر اتنا پھولتا کیوں؟ ہمارا دل سرکار علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کے ناخن کا شیدائی ہے۔ تو کہاں سے کہاں ملا اعلیٰ حضرت؟ یہ سوچ اعلیٰ حضرت کی ہے، یہی سوچ اعلیٰ حضرت نے کہاں کا پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں کہ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔
طوبہ جنت کے درخت کو کہتے ہیں، جنت کا درخت، تو اس درخت کی بھی سب سے اونچی شاخ مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی سیدھی اور نازک۔ تو کس سے مانگ رہے ہیں؟ روح الامین علیہ السلام کہ ایسی شاخ مل جائے تو پھر میں سرکار علیہ السلام کی مدح کرائے گا۔ تو یہ حالت اس مجھے کہاں کا جاتا ہے؟ دل اپنا بھی شیدا آئی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدا آئی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہینا پینا اے چرخ کوہن بھول، سلطا بقدم ہے تن سلطان زمان پھول، کیا بات رضا اس چمنے تان کرم کی، کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنے تان کرم کی، کیا بات، کیا بات، کیا بات رضا اس چمنے تان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمان پھول، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، کیا بات، کیا بات رضا اس چمنے تان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمان پھول، صلی اللہ علیہ